بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو پہلے سیشن کے لیے ویلکم کرتا ہوں۔ اس میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی چند آیات سیکھیں گے، لیکن پہلے حدیث۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال یعنی نیتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہماری بھی نیت یہاں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے بعد میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربک کی طرف۔ اسپوکن عربک میں ہم شروع کر رہے ہیں سب سے کامن جملے کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام یعنی سلامتی ہو، السلام کا مطلب سلامتی ہو۔ علیکم، علیکم یعنی تم پر، تم سب پر۔ علی یعنی پر، کم تم سب پر، علیکم تم سب پر۔ ورحمۃ اللہ، رحمہ اردو میں لفظ ہے، رحمت اللہ، اللہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو۔ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ چلیے اب آپ، میں نے سمجھا دیا، اب آپ ترجمہ کریں گے۔ میں پوچھوں گا لفظ السلام، السلام کا مطلب سلامتی ہو، علیکم تم پر، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو۔ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، یہ جو ہے اس کا مطلب ہوا۔ یہ اسپوکن عربک ہوا۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں آج ہم وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب، ان الفاظ کے لیے عربی کے الفاظ سیکھیں گے۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے پروناؤن لفظ کا استعمال نہیں کیا، ضمیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ غائب جمع حاضر اور جمع حاضر، متکلم واحد جمع، ٹرمینالوجیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مصطلحات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مصطلحات آنے سے عربی نہیں آتی، ضروری ہے، لیکن سمپل لوگوں کے لیے، جیسا ہم نے کہا یہ کورس عام آدمی کے لیے ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب، اس کے لیے کیا الفاظ ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ کام کی بات جو ہے یہاں سکھا دی جائے گی، مصطلحات آپ بعد میں سیکھ سکتے ہیں، اور یہ لیول 1 ہے، لیول 2 یا اس کے آگے اور زندگی بھر انشاءاللہ ہم کو عربی سیکھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن اس سٹیج میں ہم مصطلحات سے ذرا پرہیز کریں گے۔ اچھا، اب یہ یاد رکھ لیجئے جیسا ہم نے کہا کہ اس میں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی سوچئے، دیکھیے، بولیے، بتائیے، سی اٹ، سے اٹ، شو اٹ اینڈ تھنک اٹ، اوکے۔ اور یہ اشارات ہیں ہمارے۔ ہوا مطلب آپ یہ سوچئے کہ بازو ایک شخص ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، ہوا، اوکے۔ آپ کریں، پریکٹس کریں، ہوا، کیونکہ جب کریں گے تو آپ جو ہے، چونکہ پہلی بار ہے تو ہاتھ ادھر ادھر ہوگا، اس لیے جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا پریکٹس کریں، ہوا۔ اچھا، ہم یعنی وہ سب، ہم کے اشارہ کرنے کے لیے چاروں انگلیاں آپ سیدھی طرف اشارہ کریں گے، اور یہ ازیوم کریں گے ذہن میں کہ وہاں 4 لوگ یا 2 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم، انتا جب میں کہوں تو آپ سب میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا، اوکے، ادھر ادھر نہیں، آپ سب میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف۔ انتا آپ، اوکے۔ انتم آپ سب، چاروں انگلیاں میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ میری طرف۔ انا میں، ایک انگلی اپنی طرف، انا میں، نحن ہم، اور ازیوم یہ کروں گا کہ میرے ساتھ بھی اور لوگ ہیں، نحن ہم۔ پہلے 3 بار ہم ترجمے کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب،
انا میں، نحنو ہم، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. دیکھیے ہم نے 3 بار ترجمے کے ساتھ پڑھا. اب ترجمے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا ہاتھ خود بتا رہا ہے کہ ہم کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. چلیے بغیر ترجمے کے، ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو، ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو، ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو. شاید آپ گھبرائیں گے لیکن 1 منٹ کے لیے میں آپ کو ریپیٹ کراؤں گا اور 1 منٹ بہت لمبا لگے گا آپ کو. ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو، 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 ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو. ابھی 1 منٹ نہیں ہوا تھا. بہرحال ابھی 1 اور منٹ میں اشارے کروں گا اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. اوکے چلیے. ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو، 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 ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو. آپ نے وہ سب آپ سب میں ہم سبھی نہیں سیکھا بلکہ قرآن کریم کے 1160 الفاظ سیکھ لیے ہیں. اس لیے کہ یہ ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو قرآن کریم میں 78,000 میں سے 1160 بار آیا ہے. تو یہ گرامر جو ہے گرامر نہیں ہے. ایکچولی گرامر ایک فارمولا ہے سمپلیفائڈ جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ قرآنی الفاظ مختصر وقت میں سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کو آپ بوجھ کے طور پہ ارے یہ کیا ٹیبلز ہیں، یہ کیا پریکٹس ہے، یہ نہیں، اس کو محبت سے لیجئے. آپ اس کو پوری محبت سے لیجئے کہ یہ وہ ٹولز ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہم کو بصارت دیں گے، اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے وہ بینائی فراہم کریں گے. چلیے اب ہم آتے ہیں آخری پارٹ کی طرف اور وہ ہے قرآن یعنی قرآنی حصے کی طرف. آج ہم سورہ فاتحہ کی 4 آیات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کے ساتھ. اس کا بھی طریقہ میں آپ کو پہلا سیشن اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا طریقہ ایسا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھوں گا، اس کے بعد اس کا ایک مختصر تعارف رکھوں گا، کچھ اشارات، اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. 4 آیات کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. سورہ فاتحہ بہت ہی اہم سورت ہے. اتنی اہم سورت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا ہے. اس سے اور زیادہ
کیا بتائیں ہم آپ کو اس کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور ایسا کہا ہے کہ اگر ہم یہ نہ پڑھیں تو رکعت نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. اتنی اہم ترین صورت ہے، اور یہ جامع صورت ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں دعا بھی ہے، اور اہم ترین دعا کی گزارش ہے. اور شروع میں جو آیا ہے، پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لینا چاہیے، یہ قرآن ہی کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا مطلب جو ہے میں پناہ میں آتا ہوں، یہ بہت اچھا ترجمہ ہے اس کا. یعنی یہ نہیں کہ میں دوسرا ترجمہ پناہ مانگتا ہوں، بلکہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کے پہلے اردو مترجم ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا میں پناہ میں آیا. دیکھیے مانگتا ہوں اور آیا میں بہت بڑا فرق ہے. مانگتا ہوں مطلب ابھی اپلیکیشن پینڈنگ ہوگی، پتہ نہیں. میں پناہ میں آیا یعنی آ گیا، بس یوں بولا اور اللہ کی پناہ میں آ گیا. اس میں قربت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسا ہم کہتے نا اردو میں بھی، بھائی میں آیا بس